السلام علیکم، یہ معاشرتی علوم کی جماعت پنجم کی کلاس ہو رہی ہے۔ آج ہمارا سیکنڈ ٹرم شروع ہوتا ہے۔ سیکنڈ ٹرم میں باب 9 ہے ہمارے پاس۔ کون سا ہے؟ تاریخ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تاریخ۔ اس باب میں ہم لوگ 4 چیزیں پڑھیں گے۔ تاریخ کے بعد کیلنڈر کی اقسام، اس کے بعد دہائی، صدی اور ہزارویں کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تاریخ علم کی وہ شاخ ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کا غیر جانبدارانہ ریکارڈ پیش کرتی ہے، اور تاریخ ہمیں کن چیزوں کی صورت میں ملتی ہے یا کتابوں کی صورت میں ملتی ہے۔ گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں ہم جو مطالعہ کرتے ہیں کتابوں سے، وہ تاریخ کہلاتی ہے، اس سے ملتی ہے۔ یہ کوئی بڑے بزرگ ہوں ہمارے پاس، وہ ہمیں واقعات بتاتے رہتے ہیں تاریخ کے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ہمارے پاس تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، ہمارا رہن سہن بھی بتاتی ہے، پہلے لوگوں کا کیسا رہن سہن تھا، کیسا لباس تھا، ان کی قومی زبانیں کیا تھیں، ان کا طرز زندگی کیا تھا، ان کی حکومت کیسی تھی، ان کا حال اور مستقبل ان کی زندگی پر کیسا اثر کر رہا تھا اور کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس چیز کو پڑھنے کے لیے، اس چیز کے مطالعے کو پڑھنے کے لیے ہم لوگ 2 قسم کے کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، ایک عیسوی کیلنڈر ہے اور ایک ہجری کیلنڈر ہے۔ ہمارے پاس عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر۔ سب سے پہلے ہم عیسوی کیلنڈر کو دیکھیں گے۔ عیسوی کیلنڈر کو ہم لوگ انگلش کیلنڈر یا سولر کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں ہم لوگ فالو کرتے ہیں۔ ہم عیسوی کیلنڈر کو دیکھیں گے۔ عیسوی کیلنڈر کو ہم لوگ انگلش کیلنڈر یا سولر کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں ہم لوگ فالو کرتے ہیں۔ عیسوی کیلنڈر میں ہمارے پاس 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں اور دن 365 ڈیز ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ عیسوی کیلنڈر کے مہینے کون کون سے ہیں؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ کچھ مہینوں میں ہمارے پاس 31 کا مہینہ ہوتا ہے، کچھ 30 کے مہینے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ اب تھوڑا سا ہم عیسوی کیلنڈر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک میں لوگ عیسوی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں۔ اس کیلنڈر میں پہلا سال وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس سال لکھنے کے بعد اردو میں صرف عیسوی کو انگریزی میں AD لکھا جاتا ہے۔ بہت سے واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے وقت کو لکھنے کے لیے اردو میں سال لکھنے کے بعد کاف میم قبل مسیح اور انگلش میں اس کو BC بیفور کرائسٹ لکھتے ہیں۔ عیسوی کیلنڈر کو ہم لوگ شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ سورج جو ہے ہمارے پاس، زمین جو ہے سورج کے ارد گرد جو چکر مکمل کرتی ہے، وہ کتنے عرصے میں چکر مکمل کرتی ہے؟ 365 ڈیز میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے۔ ہی سے لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لفظ کا مطلب ہے ہجرت کے بعد۔ جب بھی آپ کسی بھی بک میں مطالعہ کریں، اسلامیات کی تاریخ میں جب بھی ہمارے پاس یہ لکھا ہوا آئے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کے بعد۔ ہجرت کے بعد راشدین کے دور میں ہوا۔ یہ ہجری کیلنڈر جو ہے، اس کا آغاز کب ہوا تھا؟ خلفائے راشدین کے دور میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے ہجرت کے 17 سال بعد ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تھا، تو اس وقت جو تھا یہ والا کیلنڈر ہی ہمارے پاس جو تھا فالو کیا جاتا تھا، لوگ کرتے تھے۔ اسلامی کیلنڈر کو قمری کیلنڈر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک مہینہ چاند کی گردش پر منحصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چاند کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں جو وقت لگتا ہے، اسے ایک مہینہ کہتے ہیں۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر میں کوئی مہینہ 29 دن سے کم اور 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ ہجری سال میں عیسوی سال سے 10 یا 11 سال کم ہوتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کے نام اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں بھی 12 ہمارے پاس جو ہوتے ہیں مہینے ہوتے ہیں، اور ان میں ہمارے پاس کون کون سے نام ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے اسلامی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ 3 جو ہیں ہمارے پاس ٹرمز ہیں، دہائی، صدی اور ہزارویں۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ دہائی 10 سال سے عرصے کو دہائی کہتے ہیں، 10 سال کے عرصے کو دہائی کہتے ہیں، جیسے 2000 سے 2009 تک کا ایک دہائی ہوتا ہے۔ صدی 100 سال کے عرصے کو صدی کہتے ہیں، مثلاً 20ویں یا 21ویں صدی۔
ہزارویں 1000 سال کے عرصے کو ہزارویں کہتے ہیں۔ مثلاً عیسوی کیلنڈر میں 2000 مکمل ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں پاکستان 20ویں صدی کے 5ویں دہائی کے آخری سالوں میں بنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا کیلنڈر۔ دوسرا کیلنڈر ہمارے پاس کون سا ہے؟ ہجری کیلنڈر۔ ہجری کیلنڈر کون سا ہوتا ہے؟ اسلامک کیلنڈر ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اسلامی واقعات، اسلامی تاریخ وغیرہ یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کیلنڈر کے مطابق ہم لوگ رمضان وغیرہ بھی جو ہے روزے رکھتے ہیں، عید وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کیلنڈر کو ہم اسلامک کیلنڈر بھی کہتے ہیں یا لنر کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور یا لنر کیلنڈر شمسی کیلنڈر، قمری کیلنڈر۔ لنر کیلنڈر چاند کو دیکھ کے یہ کیلنڈر فالو کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قمری کیلنڈر بھی کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں لنر اور اردو میں قمری، اور ہجری کیلنڈر بھی اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی ہمارے پاس کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اس میں پچھلے کیلنڈر میں ہم نے دیکھا تھا ہمارے پاس 365 ڈیز ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پاس 365 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن ہر 4 سال بعد ہمارے پاس 366 ڈیز ہوتے ہیں، کیونکہ چاند کا ایک دن ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے، اور وہ دن ہمارے پاس کون سے مہینے میں زیادہ ہوتا ہے؟ فروری میں زیادہ ہوتا ہے۔ فروری میں ہر 4 سال بعد فروری کا ایک دن زیادہ ہوتا ہے، چاند کا ایک دن زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے پاس کس کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے؟ ہجری کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہر سال نہیں ہوتا، ہر 4 سال بعد ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے ہجری کیلنڈر بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ہجری کیلنڈر ہے جنوری کا 2011 کا۔ یہاں پہ پہلے یہ دونوں اس کیلنڈر میں ہمارے پاس مہینہ محرم بھی آ رہا ہے اور ہمارے پاس سفر بھی آ رہا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں ہجری کیلنڈر کے بارے میں۔ ہجری کیلنڈر کی تاریخ تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع سے شروع ہوتا ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت مدینہ منورہ کی تھی۔ اس کے بعد کے تمام واقعات ہجرت کے بعد کے وقت کے لحاظ سے بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر ہجرت کے 2 سال بعد پیش آیا، اس لیے اس کو جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم لوگ دو چشمی ہی سے لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لفظ کا مطلب ہے